السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے کھانا کھانا اور کھلانا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے کھانا کھانا اور کھلانے کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایک اچھا موضوع ہے، اس کا روزانہ انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ کیا سوالات ہیں آپ کے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مزیدار اور لذیذ کھانا کھانا کیسا ہے؟ مزیدار لذیذ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزیدار لذیذ کھانے کو اپنے پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث معصومین علیہم السلام سے ظاہر ہے کہ لذیذ اور مزیدار کھانا کھانا اور دوسروں کو کھلانا ایک بہترین عمل ہے، ایک بہت اچھا عمل ہے۔ یعنی خود بھی اچھا کھانا کھائے انسان اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ دوسرے مندن کون ہیں؟ پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ لذیذ کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا مناسب نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ غذا حلال ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، اور انسان کو اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ عبادت الہی سے محروم رہے، اللہ کی عبادت سے محروم رہے، اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ حیوانات کی طرح ہر وقت کھانے پینے ہی کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کھانے پینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبادت الہی کے لیے قوت حاصل کرنا، اور اتنا صرف نہ کرے کہ مسرف کہلائے، فضول خرچ کہلائے، زیادہ فالتو خرچہ نہ کرے، کیونکہ خدا مصرفوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، لیکن لذیذ کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا کھانا خوب پیٹ بھر کے کھانا چاہیے؟ ہاں، کھانا خوب پیٹ بھر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اتنا کھا لے کہ اس کو الٹیاں ہونے لگیں، متلیاں ہونے لگیں، لیکن خوب پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ بہتر یہ کہ خوب پیٹ بھر کے نہ کھائے، بلکہ ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کسی چیز کے پیٹ بھر کھانے سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان ہے خوب پیٹ بھر کے کھانے کا، شکم سیر ہو کے کھانے کا، اس سے سفید داغ جو ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی کا پیٹ بھرا ہو اور پھر وہ کھانا کھائے، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو خدا دشمن رکھتا ہے۔ سمجھے؟ پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے اور کوئی اچھی چیز دیکھی کھانے کی تو پھر سے شروع ہو گئے، تو اس کو ایسے لوگوں کو خدا عالم دشمن سمجھتا ہے اپنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں پہنچے، ایک عورت اور ایک مرد آپس میں چیخ کر آپس میں لڑ رہے تھے، چیخ کر لڑ رہے تھے دونوں۔ لڑائی کا سبب دریافت کیا تو مرد نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے، نیک و پاک ہے، کوئی عیب نہیں رکھتی، مگر مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے کیا چاہتا ہوں؟ جدائی چاہتا ہوں، اس سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو سبب بیان کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ یہ ابھی بڑھیا نہیں ہوئی ہے، مگر اس کے چہرے کی رونق جاتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے دریافت کیا کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے چہرے کی رونق بحال ہو جائے؟ تو عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا جس وقت تم کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو، سمجھے؟ پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ کھانا معدے میں جوش مارتا ہے اور چہرے کی رونق بگاڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت کے فرمانے کے لحاظ سے عمل کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں اس کا چہرہ بحال ہو گیا اور شوہر کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اگر کھانے میں میانہ روی اختیار کریں تو وہ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ صاحب یہ بتائیے کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ ہاں، یہ بھی ایک اندازہ ہونا چاہیے انسان کو۔ ہم اپنی بات نہ کر کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کریں۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو چار اور ناچار اتنا کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے جس سے قوت باقی رہے، یعنی جسم میں قوت باقی رہے، کمزوری نہ آئے، اتنا تو کھانا انسان کو کھانا ہی پڑتا ہے۔ تو جس وقت کھانا کھائے پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے قرار دے، طعام کے لیے، غذا کے لیے، اور دوسرے حصے کو پانی کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شکم سیر ہو کر کھانا کھائے گا وہ سرکشی اور فساد پیدا کرے گا۔ زیادہ کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سوائے بخار کے جو اچانک بھی ہو جاتا ہے، ہر قسم کا درد اور بیماری زیادہ کھانے ہی سے ہوتی ہے، سمجھے؟ اور کوئی سوال؟
شکریہ صاحب. خدا حافظ ناظرین. اگلی بار آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.